رمضان المبارک کے بہت سارے جو مقاصد ہیں، سب سے بڑا مقصد تو آف کورس تقویٰ کا حصول ہے، لیکن ایک مقصد جو ہے وہ اس چیز کا احساس ہونا بھی ہے کہ جب ہم صبح سے لے کر رات تک نہیں کھاتے تو جو بھوک کا احساس ہوتا ہے، ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ کتنے سارے لوگ ہیں جو کہ ان کو روزانہ کھانے کو نہیں ملتا ہے۔ تو اس چیز کا احساس کرنا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو غریب لوگ ہیں، جو ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتے ہیں، جو کھانے کو اس طرح نہیں انجوائے کر سکتے جیسے کہ ہم لوگ کر سکتے ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ کر سکتے ہیں یا اکثر لوگ کر سکتے ہیں، تو پلیز ان لوگوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے، ان کے بارے میں سوچنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک کے اندر صدقہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ویسے ہی بہت سخی تھے، لیکن ان کی سخاوت جو رمضان میں تھی وہ ایک تیز چلتی ہوئی آندھی سے بھی زیادہ ہوتی تھی، تو بہت زیادہ جنروسٹی دکھاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خیر کے کام میں، اور انکلوسیو آف بشمول خرچ کرنے کے بارے میں بھی، اور خرچ کرنے کے بہت سارے فضائل ہیں۔ خرچ کرنے کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، پچھلا جو ایپیسوڈ تھا وہ زکوٰۃ کیسے دینی ہے، اس کو کیلکولیٹ کیسے کرنا ہے وغیرہ، اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی۔ تو لیکن صرف زکوٰۃ تک محدود نہ رہیں پلیز، ویسے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو پلیز اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اپنے غریب بہن بھائیوں پر پلیز ان کو خرچ کریں، ان کا خیال کریں۔ اور ایک کانسیپٹ جو کہ رمضان سے متعلق ہے جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، وہ ہے صدقۃ الفطر کے بارے میں۔ صدقۃ الفطر ایک خاص صدقہ ہے جو کہ عید الفطر سے مناسبت رکھتا ہے، اسی لیے اس کو صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ اس کی مقدار کتنی ہے، تو اس کے بعد اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کب دینا چاہیے۔ دیکھیں، پہلے اس کا پورا کانسیپٹ سمجھیے کہ صدقۃ الفطر کیوں ہے۔ صدقۃ الفطر آف کورس غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، لیکن وہ عید الفطر سے اس کی خاص تعلق یہ ہے کہ لوگ جنرلی جو غریب لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ، وہ ڈیلی ویجز کے اوپر رہتے ہیں، اور ڈیلی ویجز صبح کام کرتے ہیں، پھر اسی سے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ تو پورا کانسیپٹ یہ ہے کہ عید والے دن ان کو ہم آزاد کر دیں کمائی کی سوچ سے، اور ان کو بھی عید منانے کا موقع ملے۔ تو اسی لیے صدقۃ الفطر دینے کا سب سے بہترین وقت جو ہے وہ عید الفطر کے دن صبح ہے، تاکہ آپ کسی کو جا کے پریزنٹ کریں اور وہ آزاد ہو جائے اس فکر سے کہ جی مجھ کو آج کمانا ہے، آج مجھ کو مل گیا، آج کی جو میری ویجز ہے مجھ کو مل چکی ہیں۔ اور سیکنڈ بیسٹ یہ ہے کہ تھوڑا پہلے دے دیا جائے عید سے، مثال کے طور پہ آخری عشرے کے اندر دے دیا جائے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے اس میں کہ چونکہ وہ پہلی ڈیلی ویجز میں جی رہے ہوتے ہیں، تو اگر ان کو صدقۃ الفطر مل جائے گا پہلے سے تو ہو سکتا ہے وہ آج کل میں ہی خرچ کرتے ہیں، ان کی تو ضرورت ہے، تو عید والے دن پھر وہ شاید پریشان رہیں گے۔ لیکن اس کی اچھائی یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے کوئی اچھی چیز لے سکیں، بچوں کے لیے نئے کپڑے لے سکیں، تو یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہم عید سے پہلے دے دیں۔ تو اسی لیے کچھ لوگوں نے تو کچھ فقہاء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ آپ رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں تاکہ ان کا رمضان اچھا گزر جائے۔ اینی تو کانسیپٹ سمجھنا چاہیے، غریبوں کی مدد ہے، ان کی دلجوئی ہے، ان کا خیال کرنا ہے۔ تو جب اس دلجوئی کی بات ہم کرتے ہیں تو پھر تو اماؤنٹ کی ہمیں بات اصولاً شاید کرنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جتنی دلجوئی کر سکیں اپنی استطاعت کے اعتبار سے اس کو کرنی چاہیے، جتنا لوگوں کو دے سکیں ان کو دینا چاہیے۔ تو لیکن ٹیکنیکلی اگر ہم بات کریں تو ٹیکنیکلی جو صدقۃ الفطر ہے وہ گندم کے اعتبار سے جو یونٹ یوز ہوتا ہے وہ ہے نصف ساع، آدھا ساع، اور جو کے اعتبار سے 1 ساع۔ تو اس ساع ایک یونٹ ہے، اس کا اگر ہم کلو گرامز میں کنورٹ کریں تو تقریباً 1.575 کلو گرامز بنتے ہیں۔ نصف ساع جو ہے، آدھا ساع،
وہ 1.575 یعنی 1.5 کلو اور 75 گرامز مور، تو 1.575 گرامز بنتے ہیں، وہ کلو گرامز بنتے ہیں، 1.575 کلو گرامز بنتے ہیں نصف سا گندم کے اعتبار سے۔ تو آپ دیکھ لیجئے گندم کتنے کی ملتی ہے، تو تقریباً 1.5 کلو سے تھوڑا سا زیادہ گندم جتنے کی ملتی ہے وہ صدقۃ الفطر ہے، ایک بندے کے اوپر واجب ہے، ایک شخص کے اوپر واجب، اور گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں ان سب کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ کس کے اوپر واجب ہے؟ اگر آپ کے پاس نصاب اماؤنٹ ہے تو آف کورس آپ کے اوپر واجب ہے۔ اگر آپ کے پاس نصاب اماؤنٹ تو نہیں ہے، لیکن جو آپ کی لگژری آئٹمس ہیں وہ اگر نصاب اماؤنٹ سے زیادہ ہیں، تو مثال کے طور پہ میرے گھر میں ایک صوفہ پڑا ہوا ہے ایکسٹرا بلا وجہ کا، یعنی اس پہ مجھے 4 کی ضرورت ہے لیکن 5 پڑے ہیں، ایسے میں مثال سے سمجھا رہا ہوں۔ تو اگر وہ ایک صوفہ میں بازار میں آج بیچنے چاہوں، اگر وہ اتنے کا بک جائے جو کہ 612 گرام چاندی 612 گرامز چاندی سے اس کی پرائس زیادہ ہے فار ایگزامپل، تو یہ میرا ایک لگژری آئٹم ہے، میری ضرورت سے زائد کا آئٹم ہے اور یہ نصاب سے زیادہ کا بنتا ہے، تو میرے اوپر لازم ہے کہ میں صدقۃ الفطر دوں۔ تو اگر ویسے نصاب ہے تو دینا ہی دینا ہے، لیکن اگر نصاب نہیں ہے لیکن میرے جو ضرورت سے زائد مال ہے وہ بھی نصاب سے زیادہ ہے، اور کئی چیزیں بہت ایکسٹرا پڑی ہوتی ہیں گھر کے اندر، لیکن آف کورس اس کی سیل ویلیو ہوگی، ہو سکتا ہے صوفے کی ویلیو کوئی بھی نہ ہو، رائٹ، آپ جب بیچنے چاہیں آپ کو 100 روپے میں بھی نہ خریدیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں اصولی بات بتا رہا ہوں، صرف یہ تو مثال دی ہے، لیکن میں اصولی بات بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کے پاس ایکسٹرا چیز ہے، ضرورت سے زائد 2 گاڑیاں کسی کے پاس، وہ ایک استعمال کرتا ہے، دوسری ایکسٹرا کھڑی ہے، ہو سکتا ہے کیش میں، سونا میں، چاندی میں وغیرہ وغیرہ اس کے پاس نصاب اماؤنٹ کے برابر نہ ہو، لیکن اس کی جو ایکسٹرا گاڑی ہے جو زائد ہے وہ تو ڈیفینیٹلی 612 گرام چاندی سے زیادہ کی ہے، تو اس بندے کے اوپر صدقۃ الفطر دینا لازم ہے۔ خواتین جن کا سونا ہوتا ہے آف کورس ان کے پاس تو نصاب سے بھی غالباً زیادہ ہوگا، تو زکوٰۃ بھی لازم ہے، لیکن ساتھ میں صدقۃ الفطر تو لازم ہے ہی ہے۔ تو یہ تو ٹیکنیکل ہو گیا کہ آدھا سا، نصف سا گندم یا 1 سا جو کے برابر آپ کو صدقۃ الفطر دینا ہے۔ بیسکلی پورا جو کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک شخص، ایک غریب آدمی 2 وقت کا کھانا تو کھا سکے، ایک غریب آدمی 2 وقت کا کھانا کھا سکے، یہ پورا کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے۔ تو پلیز صدقۃ الفطر دیں، لیکن اگر زیادہ دے سکیں تو یہ تو بہت ہی اچھا ہے، یہ تو احسان کا معاملہ ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ میں صرف اپنی جو میرے اوپر واجب ہے صرف وہ چیز ادا کروں، لیکن ایک ہے میں اس سے بڑھ چڑھ کر ادا کروں، تو یہ احسان ہے، اور واللہ یحب المحسنین، اللہ تو احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو اٹریکٹ کرنا ہے، ہم ایسے بنیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں، ہم سے پیار کریں، اللہ تعالیٰ کی معیت ملے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اٹریکٹ ہو۔ تو پلیز اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ عید پہ خوشی مناتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے نئی چیزیں لیتے ہیں، ان کے لیے اچھے کپڑے لیتے ہیں، جوتے لیتے ہیں، تو پلیز ہمارے ان بہن بھائی بچے بچیوں کا بھی خیال کریں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا نہیں دیا جتنا آپ کو دیا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مال کو جو اللہ نے ہم کو دیا اس میں سے کچھ پورشن نکال کر شیئر کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھ ہو سکتی ہے قیامت کے دن، یا ہوگی کہ میں نے تم کو مال دیا تھا، تم نے اس کو شیئر کیا کہ نہیں کیا؟ کیونکہ یہ تقسیم تو اللہ کی تقسیم ہے نا، کچھ کو دیا ہے کچھ کو نہیں دیا، تو جن کو دیا ہے ان کے اوپر اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ ان لوگوں کو دیں جن کے پاس نہیں ہے۔ اور عید کا دن آئے گا تو پلیز عید کے دن یہ اللہ کی شکر ادا کرنے کا دن ہے، اسی لیے ایک ایکسٹرا نماز رکھی گئی ہے، عید کی نماز، وہ شکرانے کے طور پہ ہے کہ ہم شکر ادا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اللہ نے ہم کو توفیق دی رمضان میں روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، دعاؤں کی، تقوی کے حصول کی، اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانے کی۔ تو اس توفیق اس پوری انوائرمنٹ جو اللہ نے ہم کو دی تھی رمضان کی، اس کا شکر ادا کرنے کا دن ہے۔
اسی لیے ایک ایکسٹرا نماز پڑھتے ہیں، اپنے گھر والوں کا خیال کریں، اس دن لوگوں کا حال پتہ کریں، لوگوں کے ساتھ خوشی شیئر کریں، لیکن ایک کام نہیں کرنا، وہ ہے کہ گناہ نہیں کرنا۔ پلیز، گناہوں سے ہم نے توبہ کی ہے، اس پہ ثابت قدم رہنا ہے انشاءاللہ۔